نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ووالد وما ولد صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے اس کا عنوان ہے باپ کی شان۔ ماں کی عظمت، ماں کی شان، ماں کا رتبہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں باپ کی عزت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آج ہم باپ کی شان سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ایک باپ کو بھی کتنی عزت دی ہے، ایک باپ کو بھی کتنے شانیں عطا کی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ووالد۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے باپ کی، اور پھر فرمایا ووالد وما ولد، فرمایا مجھے قسم ہے باپ کی اور قسم ہے ایک بیٹے کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے باپ اور بیٹے کے رشتے کو بیان کر کے باپ اور بیٹے کی قسم کو بیان کیا، قسم اٹھایا، قسم کھا کر یہ بتایا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں والدین کا ذکر کیا نا، وبالوالدین احسانا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر آپ پورا قرآن مجید پڑھیں، الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیں، پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کہیں بھی ماں کی قسم نہیں اٹھائی۔ اگر قسم اٹھائی والدین میں سے تو اللہ رب العزت نے ایک باپ کی قسم اٹھائی۔ تو اس نقطے سے بھی کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں والدین کے رشتے میں سے صرف باپ کی قسم اٹھائی، تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے باپ کو ایک بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میں کاروبار بھی کرتا ہوں، یا رسول اللہ جب مہینے کے بعد میری تنخواہ آتی ہے وہ تنخواہ میرا باپ رکھ لیتا ہے، تو یا رسول اللہ آپ میرے باپ کو بلائیے اور اسے بٹھا کے سمجھائیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بندے کو ڈانٹا نہیں، اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بیٹا بیٹھ لو۔ اب وہ صحابی رسول بیٹھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی صحابی سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کے گھر کو جانتا ہو؟ ایک صحابی رسول اٹھے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں اس شخص کے گھر کو جانتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کرو اس کے گھر جا کر اس کے باپ کو بلا کر لاؤ۔ اب وہ صحابی رسول اٹھے اور اس کے گھر گئے اور گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بزرگ آدمی باہر نکلے جس کی کمر بھی جھکی ہوئی تھی، چہرے پر بھی جھریاں پڑی ہوئی تھی۔ اب وہ بزرگ جب باہر نکلے تو صحابی رسول نے فرمایا اے بابا تجھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم بلا رہے ہیں۔ آج اگر کسی بندے کا عمرے کا ٹکٹ نکل آئے، کسی کی حج کی درخواست منظور ہو جائے، وہ شخص تو محلے داروں میں رشتہ داروں میں مٹھائیاں بانٹے، دیگے بنا بنا کے لوگوں کو کھلائے، اس کی خوشی پوچھی جائے، اس کی خوشی کا جواب کیا آئے گا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے در پر بلایا ہے۔ تو وہ صحابی رسول اس وقت وہ بابا کتنا خوش نصیب ہوگا اور اس کو کتنی خوشیاں ہوں گی کہ جب کوئی صحابی رسول آ کے خود کہے کہ بھائی تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بلا رہے ہیں۔ اب وہ بابا بڑا خوش ہوا اور وہ آ کے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، اب اس نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا السلام علیکم یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے سلام کا جواب دیا اور پھر اپنے پاس بلایا۔ اب جب وہ صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آ کر بیٹھے نا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بزرگ صحابی سے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح، اپنے اس کے بیٹے کی طرف اشارہ کیا جو شکایت لے کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے؟
اب وہ صحابی رسول وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری جان کا ٹکڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بابا لے پھر آج تیرے جان کے ٹکڑے نے، تیرے بیٹے نے تیری شکایت میری بارگاہ میں کی ہے۔ اب وہ صحابی رسول تھے، اب ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو صحیح میرا بیٹا کیا کہتا ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں میری کون سی شکایت لگانے آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا بیٹا کہتا ہے کہ مہینے کے بعد تنخواہ جب آتی ہے نا تو یا رسول اللہ وہ تنخواہ میرا باپ رکھ لیتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا بتایا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عدالت میں اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن تو یہ تو بتا، میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کے غم میں کوئی عربی کے شعر لکھے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول تھے، وہ رونے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو شعر میں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھے تھے وہ تو ابھی میرے دلوں سے، میرے کانوں نے بھی نہیں سنے، آپ کو تو ان کی بھی خبر ہوگی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عدالت کا جب فیصلہ کرنا تو بابا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیے کہ اس عدالت میں جو کیس آیا ہے اب اس کا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ بابا جب اتنا فرمایا نا اب وہ بابا نے نا ایک کہانی سنائی، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ تو میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں اس کے پیسے رکھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے اس کے پیسے کیا کرنے ہیں؟ میں تو اس کے پیسے اس لیے رکھ لیتا ہوں کیونکہ میں تو خود بزرگ ہو گیا ہوں، میں تو کما بھی نہیں سکتا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ کا ایک فرمان سنا ہے کہ جب بہنیں اور بیٹیاں گھر پہ آ جائیں نا تو ان کو کبھی خالی ہاتھ بھیجا نہ کرو۔ یا رسول اللہ اب اس کی بہنیں بھی میرے گھر پر آتی ہیں، میری بیٹیاں بھی آتی ہیں، میری بھی بہنیں آتی ہیں، تو یا رسول اللہ میں کماتا تو ہوں نہیں، اب اس کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ اس سے لے کر میں اس کی اور اپنی بہنوں کو دے دیتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ وہ تو میں اپنے پاس میں نہیں رکھتا، میں اپنے ذاتی مقصد کے لیے بھی اس کو استعمال نہیں کرتا، لیکن میرا بیٹا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کہ میں اس کے پیسے رکھ لیتا ہوں۔ حضور یہی وہ بیٹا ہے، یہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی یا باری تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ عرض کی حضور اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے یہ بیٹا عطا کیا۔ تو یا رسول اللہ مجھے تو اتنی خوشی ہوتی تھی کہ جب اس نے ہنسنا تو میں بھی ہنسا کرتا تھا، یا رسول اللہ جب اس نے رونا تو میں بھی رویا کرتا تھا۔ تو حضور اس کو تو میں اپنے ہاتھوں سے ایک ایک لقمہ کھلایا کرتا تھا، اس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر عرب کے پہاڑوں میں سیر کروایا کرتا، نہ میں نے سردیاں دیکھی نہ میں نے گرمیاں دیکھی۔ تو اب میرا بیٹا میری شکایت آپ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اب جب بابا جی نے یہ کہانی سنائی نا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آپ کو جلال آیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے قریب گئے اور جا کر نا اس شخص کے قریب اس کے سینے میں مکہ مارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا تو آج محمد کی عدالت میں یہ اپنے باپ کا کیس لے کر آیا نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس کا فیصلہ یہ ہے کہ انتا و مالک لابیکا، فرمایا جس طرح تو اپنے باپ کا ہے اسی طرح تیری ساری دولت تیرے باپ کی ہے۔ تو تیرے باپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تیرے سے پیسے لے لوں یا نہ لوں، کہا جس طرح تو اپنے باپ کا بیٹا ہے نا اسی طرح تیری ساری دولت بھی تیرے باپ کی ہے۔ ایک باپ کی شان کو، اس کی عظمت کو سمجھیے۔ اگر آپ یہ سوچیں ایک ماں ہے نا جس کے پاؤں کے نیچے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جنت رکھی ہے، اب آپ ذرا سوچیں وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ ساری زندگی خدمت کس کی کرتی ہے؟ وہ ساری زندگی خدمت ہمارے باپ کی کرتی ہے، ساری زندگی روٹیاں ہمارے باپ کو پکا کے دیتی ہے، ساری زندگی جوتے بھی پالش میں ہمارے باپ کی کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گیا نا، جب اللہ رب العزت نے مجھے معراج شریف پر بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں زیادہ مردوں کو دیکھا اور جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو صحیح آپ نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو کیوں دیکھا اور جنت کے اندر زیادہ مردوں کو کیوں دیکھا؟ مردوں کا تو چلو جنت میں چلے گئے لیکن یہ عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ تو پتہ لگا اللہ رب العزت نے ماں کو جنت عطا کی،
ماں کو اللہ رب العزت نے عزت، مقام، ہر چیز اللہ رب العزت نے عطا کی، لیکن باپ کی شان بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جہاں ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرنے کا حکم دیتا ہے کہ لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہاں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں باپ کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی خدمت کر کر اللہ رب العزت ہم سب کو جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔